بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشل۔ ناظرین، پاکستان کے افغانستان کے ساتھ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد تعلقات کس نہج پر پہنچے ہیں، اس حوالے سے آج ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان کالعدم تنظیموں اور تحریک طالبان پاکستان کے خلاف مؤثر حکمت عملی نہیں اپناتا تو ہمیں بھی اپنی خارجہ پالیسی پر پھر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان پاکستان کے عوام کی حقیقی ترجمانی ہے۔ پاکستان کے عوام یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات برادرانہ رہیں، کیونکہ وہ ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے کبھی بھی پاکستان کو ٹھنڈی ہوا نہیں آئی۔ ناظرین، اس کی دو وجوہات ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو بھارت کا وہاں کردار ہے جو افغان عوام کو بالخصوص پاکستانیوں کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے، اور دوسری اس میں افغان حکومت میں کچھ ایسے لوگ آئے تھے جن کی وجہ سے پاکستان کے حوالے سے افغان عوام میں نفرت پیدا کی گئی۔ گزشتہ طالبان کی حکومت سے پہلے کی حکومت جو تھی اس میں اشرف غنی حکومت میں بالخصوص انڈیا کو کھل کر افغانیوں کی ذہن سازی کرنے کا موقع دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانی عوام پاکستان سے شدید نفرت کرنے لگ گئے۔ اس نفرت کا مظاہرہ ہم نے پاکستان افغان کرکٹ میچوں میں بھی دیکھا، اور دیگر مواقع پر بھی ایسے بہت سے واقعات ہوئے جب افغان تماشبین پاکستانی شائقین کرکٹ کے ساتھ جھگڑ پڑے اور ہاتھا پائی تک کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح لندن میں اور دبئی میں بھی یہ واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں کہ افغانیوں نے پاکستانیوں پر تشدد کیا، اور یہ صورتحال اور یہ نفرت بنیادی طور پر وہ آگ ہے جو بھارت کی جانب سے افغانیوں کے ذہنوں میں لگائی گئی، اور اس کے نتائج خوفناک نکل رہے ہیں۔ ناظرین، طالبان ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کی جنگ بندی ہوئی تھی اس معاہدے میں کیا طے پایا تھا یہ بھی خفیہ ہے، اور اس معاہدے کی پھر وہ معاہدہ توڑا کیوں گیا یہ بھی ابھی تک عوام کے سامنے نہیں لایا گیا۔ یہ 28 نومبر کو یہ جو فائر بندی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کیا گیا، تو 30 نومبر کو طالبان کی جانب سے بلوچستان میں ایک ٹرک پر حملہ کر کے فورسز کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہم نے اپنے جو رہنما تھے ان کے عمر خالد خراسانی اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ چیز تھی، یہ پہلا حملہ تھا اس فائر بندی کے بعد ٹی ٹی پی کی جانب سے۔ اس کے بعد مسلسل یہ حملے جاری ہیں اور پاکستانی فورسز اس کا نشانہ ہے۔ بالخصوص ابھی گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بھی جو خودکش حملہ ہوا پولیس چیک پوسٹ پہ، اس حملہ آور کا ہدف بھی ممکن ہے کہ کوئی سیکیورٹی فورسز کی مخصوص کوئی جگہ ہو، لیکن یہ پاکستانیوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ پولیس نے چیک پوسٹ پر ہی اس کو روک لیا اور اسلام آباد کسی بڑی تباہی سے بچ گیا۔ ناظرین، اس حوالے سے جو طالبان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے ان کو عوام کے سامنے لانا ضروری تھا، ریاست کو بتانا ضروری تھا، لیکن اس معاہدے کو خفیہ رکھا گیا اور عوام کے سامنے اس کو نہیں لایا گیا کہ اس میں کیا پوائنٹس تھے جو ان کے ساتھ طے کیے گئے ہیں۔ اب بھی بعض اطلاعات ایسی ہیں کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں دوبارہ طالبان منظم ہو رہے ہیں۔ کابل میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات مستحکم ہوں گے اور مغربی سرحد ہماری مستحکم ہو جائے گی، لیکن افسوسناک اور تشویشناک پہلو یہ نکلا ہے کہ طالبان کی حکومت نے بھی اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں دیے، جس کی وجہ سے پاکستان مایوسی کا شکار ہوا ہے۔ ناظرین، اب بھی جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں وہ پاکستان سے آزادی کے ساتھ افغان سرحد کراس کرتے ہیں، افغانستان میں جاتے ہیں، وہاں سے پاکستان آ جاتے ہیں، وارداتیں کرتے ہیں اور پھر دوبارہ افغانستان چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کالعدم جماعتیں بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر ایک منظم گروپ کی شکل اختیار کر چکی ہیں، اور اس میں دیگر عالمی تنظیموں کے دہشت گرد بھی شامل ہیں، تو یہ ایک منظم اور مضبوط گروہ بن چکا ہے ٹی ٹی پی۔ تو اس سے ناظرین جو ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے 26 گروہ ہیں اور جو مخصوص عقائد کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین یہ پاکستان کو موقع تھا کہ طالبان کی حکومت آنے سے افغانستان میں استحکام آئے گا اور اس سے پاکستان کو بھی کچھ سکھ کا سانس ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ طالبان حکومت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور وہاں پہ دہشت گردوں کی جو پاکٹس ہیں وہ بدستور موجود ہیں۔
تو اس سے ناظرین یہ جو صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر اس صورتحال میں پاکستان کی حکومت طالبان حکومت کے ساتھ باقاعدہ طور پر کوئی سنجیدہ مذاکرات نہیں کرتی اور اس معاملے کو حل نہیں کرتی تو سرحدوں پر بھی در اندازی ہوتی رہے گی اور پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، کیونکہ آگے مستقبل میں یہ چیز انتہائی خطرناک لگ رہی ہے۔ بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں اس حوالے سے منظم ہیں اور وہ ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، ٹی ٹی پی کو مالی امداد دی جا رہی ہے جس کے لیے بھارت سرفہرست ہے۔ اس کے علاوہ مغربی ممالک بھی کچھ ایسے ہیں جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے، وہ ایک طرف تو یہاں سیاسی بحران پیدا کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ ملک میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کو بھی فروغ دینے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں اور مستقبل میں فرقہ وارانہ فسادات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین، مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کابل حکومت کو سنجیدگی کے لیے رضامند نہ کیا گیا تو یہ حالات مزید گمبھیر ہوں گے۔ اس کے لیے مذاکرات کی میز پر جو اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کابل حکومت سے بات کریں اور اس حوالے سے یہ مغربی سرحد کو محفوظ بنائیں۔ اگر ہماری مغربی سرحد محفوظ نہیں ہوتی تو اس کا پاکستان کے لیے انتہائی بھیانک انجام نکلے گا، کیونکہ عالمی دہشت گرد بھی جو ہیں وہ افغانستان میں پناہ گزین ہیں اور طالبان کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں اور ایک منظم ٹیم بن چکی ہے جس سے یہ اپنا فائدہ اور اپنے اہداف حاصل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ٹی ٹی پی سمیت دیگر دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی استعمال کر رہی ہیں اور اس سے اپنے دیگر کارکنوں اور دہشت گردوں سے رابطے کرتی ہیں اور اس سے پھر ان کو اہداف دے کر ٹارگٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر اس میں طالبان حکومت جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو پھر پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔